بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. یہ لوگوں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ دوسروں کی خوشی پہ جلتے کیوں ہیں؟ دوسروں کی ترقی ان سے ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی خوبصورتی پہ خود جل کے فنا ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو امبانی کی بیٹے کی شادی پہ اس کی بیوی نے بڑے بڑے خوبصورت زیورات اور لباس پہنے اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ کیا. اوکے، اس کے تھے، اس نے خرچ کر دیے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ امبانی کی بیوی خوبصورت لگ رہی تھی، لوگ اس کی گردن کی جھریاں گن رہے تھے کہ ہاں جی بڑی خوبصورت ہے، پیسے لگائیں، لیکن عمر ہے تو جھری. اللہ کے بندو، کسی کو کسی حالت میں خوش نہیں ہونے دیتے. ابھی 2 دن سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے بیٹے کی شادی تھی، اس پہ تکلیف. اس کے بیٹے کی شادی دوسری ہو رہی ہے، اس پہ تکلیف. حد یہ ہے کہ مریم نواز اتنا خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ مہندی پہ اس نے یہ کپڑے پہنے، ولیمے پہ یہ پہنے، شادی پہ یہ پہنے. اللہ کے بندو، جو اس کی عمر ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا خاندان ہے، ہر ایک اپنے خاندان میں اپنے حساب سے جیتا ہے. اگر وہ چاہتے تو پورے ملک سے 8-10 ہزار تو وہ جو پولیٹیشین ہے وہی جاتے. میرا خیال ہے کوئی بھی 10-10 لاکھ سے کم نہ کرتا اسلامی. لوگ گاڑیاں دیتے ہیں، لوگ پلاٹ ایسے موقعوں پہ دیتے ہیں، انہوں نے اپنے خاندان میں رکھی. حد یہ ہے کہ وہ بیچاری ایک وزیر ہے، مریم اورنگزیب. اب آپ سوچئے کہ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ MNA رہی ہے، اس کی ماں بھی MNA رہی ہے، طاہرہ اورنگزیب. ابھی وہ وزیر ہے، سینئر وزیر ہے، یعنی مریم کی دائیں آنکھ ہے. شی از ویری کیپیبل، کمپیٹنٹ ہے اپنے کام میں، سینئر وزیر ہے وہ. اس نے کہیں ڈائٹنگ وائٹنگ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا اور سلم کر لیا، یعنی پہلے بھی شی واز سلم. اف اللہ، لوگوں کا جل جل کر کباب ہو گئے ہیں کہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے، پتلی کیوں ہو گئی. اس کی ماں نے کہیں کہا جی کافی اور چائے پی پی کے اس نے اپنا یہ حال کر لیا ہے. مریم کے ساتھ کھڑی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو یہ مرض ہے کہ دوسرے کسی کی خوشی ان سے برداشت، مریم کی خوبصورتی بے اللہ نے دی ہوئی ہے، دوسرا کھاتے پیتے گھر سے ہے، اس کے چہرے پہ یا گردن پہ کہیں بھی آثار نہیں ہے کہ اس نے کبھی یہ کرائی ہو. کون سی ہوتی ہے جو جس میں آپ ہو جاتے ہیں، سمارٹ سے ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ وہ کروانے کے لیے بھی آپ کو ہفتوں مہینوں چاہیے. آپ جب سرجری ہوئی ہو تو اس کی ریکوری کے لیے جسم کو آپ، یہ ایسا تھوڑی ہے کہ میک اپ آپ نے کیا، لگایا اور صاف ہو گیا. لیکن لوگوں یہ کم ظرفی، یہ حسد، یہ جیلسی جب کسی کے بھی مزاج کا حصہ بن جائے تو انفیکٹ وہ اپنے آپ کو توے پہ بٹھا لیتا ہے. یہی حال لوگوں کے خاندانوں میں. آپ سوچیں، میرے پاس 3 ایسے کیسز آئے، لرزا کے رکھ دیا. ایک کیس میں سگی بہن نے دوسری بہن کے مسلسل تیسرے بیٹے ہونے پہ جیلسی اور کمینگی کا جو مظاہرہ کیا میں بتا نہیں سکتا. دوسرے میں پچھلے دنوں جب گیا ہوا تھا کراچی، یہ مجھے وہاں ایک صاحب نے بتایا. اور جب سگی بہن نے آ کے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ تمہارے میاں نے 6-7 سال پہلے مجھے چھیڑا تھا اور میرے اس کے ساتھ تعلقات، سگی بہن بتا رہی ہے. تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے ان سے پوچھا، اس کے میاں سے سیدھی میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، ابھی حال ہی میں آپ نے کوئی مہنگا سودا کیا؟ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا میں نے گھر اپنی بیوی کے نام لگایا. پھر اس نے کہا میں نے اپنی بیگم کو ایک اچھی سی گاڑی بھی خرید کے دی ہے. اب آپ سوچئے، سگی بہن سے، کبھی کبھی سگی ماں سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں نہیں، اس کو کیوں مل گئی؟ گھر ملا، خوش ہونے والی تھی، نہیں خوشی ہوئی. اس نے گاڑی لے کے دی، نہیں خوشی ہوئی. تو میں نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ بیٹا آئندہ اپنے خاندان کے، قریبی خاندان کے لوگوں کو تحفہ اس طرح کا ملے مت بتائیے، گول کر جائیے. آپ کے نام ہوگی، ہر چیز اپنے خاندان میں اس کا اظہار بھی مت کیجیے. آپ پوچھیں کہ کیوں نہ کیجیے؟ لوگوں نے تنگ آ کے اپنے بچوں کی مہندیاں، شادیاں، منگنیاں چھپانی شروع کر دی. بیٹوں کے، بیٹیوں کے میڈیکل کالجز میں داخلے چھپانے، 3-4 سال کسی کو دھواں نہیں لگنے دیتے کہ بچہ کہاں ہے. یہ کہہ رہے ہیں امپروو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. لوگ اس پہ خوش رہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہوا ان کے بچے کا داخلہ نہیں ہوا، اور لگا ہوا اس کا کون سا ہونا ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر بن کے سامنے آتا
किसी रोज़ अचानक स्टेथोस्कोप और वो कोट के साथ देख लेते हैं, तो फिर आप सोचिए कि जिसे कहते हैं ना सीने पे वो वाली सूरत होती है। तीसरी सूरत मैंने एक और भी देखी कि बिल्कुल करीब, ये आपके दूर पार के राह चलता बंदा नहीं जेलस होता, जो आपके करीब के लोग हैं उन्हें आपको कोई बैरून मुल्क का गिफ्ट मिल जाए सैर का, आप कहीं इकट्ठे उम्र पे चले जाओ, इतने पैसे कितों आए, आप किसी और मुल्क में चले जाओ, वो वहाँ से वो नुक्ते निकालेंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन गए, उनका दिल होगा कि इनकी तनज़ली हो जाए, मुंह के बल गिरे, इस पे खुश होंगे। अगर आप थोड़ा सोचें तो ये अल्लाह की तरफ से ऐसे तमाम लोगों के लिए सज़ा होती है कि जो दूसरों की खुशी पे, कामयाबी पे, खूबसूरती पे, दौलत के इजाफे पे, इख्तियार के इजाफे पे हसद की आग में जल जल के फना हो जाते। अगर बाप हासद है, बाप ऐसे कम हसद करते हैं, माँ हासद है तो बेटियां भी हासद होंगी। यानी ये नस्ल में चलती है फिर आदत कि जैसे आपने देखा हो माँ को करते, बाप को करते, बच्चे बिल्कुल वैसे करते। किसी तौर पे ये ज़ेबा नहीं है। अब किसी ने लिखा था कि मरियम औरंगज़ेब मुल्क लूट के खा गई, उस बेचारी का क्या ताल्लुक मुल्क लूटने से? यानी वो अगर वज़ीर है, तनख्वाह मिलती होगी 5-6 लाख रुपया, तो बैंकों के सरबराह 1-1 करोड़ रुपया तनख्वाह लेते हैं, तो क्या वो बैंकों को लूट के खा गए? उन्हीं 1-1 करोड़ की वजह से वो बैंक अरबों के प्रॉफिट में चले गए। ये जितने ये स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी की तनख्वाह 1 करोड़ हो तो आप सोचिए 40-50 हज़ार से स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख 1.5 लाख के उस पर फिगर पे चला गया। तो जो कॉम्पिटेंट होता है उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। मगर आपको ये भी जानना चाहिए कि बैंक में जितने पैसे मर्जी ढेर पड़ा हो अरबों का, मैनेजर से लेके जो वो टेलर तक, कोई भी टेलर जो है उसका मालिक नहीं होता। दे कैन काउंट, दे कैन नॉट, वो उसे होल्ड नहीं कर सकते, अपने घर ले जाके खर्च नहीं कर सकते। इसी तौर पे जो हुकूमत के लोग होते हैं, जो ख़ास तौर पे सियासी लोग होते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती गवर्नमेंट के पैसे लेने की, ये ड्रॉ भी नहीं कर सकते। अभी केपीके में जो स्कैंडल हुआ 40 अरब रुपए का, तो ये सरकारी लोगों ने नहीं निकलवाए, क्लर्क थे, सुपरिटेंडेंट थे, सब सरकारी मुलाजिम थे, यानी गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं सियासी लोग, देवर नॉट पॉलिटिकल पीपल। उन्होंने निकाल के अपने अकाउंटों में, ठेकेदारों के अकाउंटों में, इधर उधर अभी 16 अरब रुपए उससे निकलवाए। दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। मुमकिन है दिए हों, पर पंजाब में तो ऐसा कोई स्कैंडल नहीं बना कि मरियम खा गई या मरियम औरंगज़ेब खा गई। आप सोचिए, पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, कमेटी होती है, फिर जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाता है, वो उसका PC1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, कितना बजट होगा, कितना लगेगा, फिर उसको बंदे को बराह रास्त नहीं मिलता, इतना काम होगा तो इतने पैसे मिलेंगे, पूरा प्रोसेस है। करप्शन वहाँ होती है। अगर ये जो ठेकेदार लेने वाला वो ये कहे कि जनाब हैदर साहब मुझसे पैसे ले गए, 1 करोड़ रुपए ले गए, 2 करोड़ का मैंने काम किया, इसे कहते हैं करप्शन, खा गया, तो आपका उससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। बैंकर के पास से रोज़ की 1 अरब की भी ट्रांजैक्शन हो रही हो तो मैनेजर कैसे खा सकता है? पर हम इल्ज़ाम लगाते हुए, तोहमत लगाते हुए, बोहतान लगाते हुए, अल्लाह माफ़ करे, अपने ज़ुम्मे वो चीज़ें ले लेते हैं कि जो गुनाह बिलज़्ज़त से बढ़कर, ये तो निरा गुनाह होता है जब आप दूसरों पे तोहमतें लगाते हैं। पिछले पॉलिटिकल अदवार में मैंने चूँकि बहुत सारे अदवार देखे, हमारे बहुत से जर्नलिस्ट यही काम करते रहे, अल्लाह माफ़ करे, मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। जनरल ज़िया के ज़माने से लेके अब तक, अच्छा जनरल ज़िया फौत हुआ तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसका बच्चा बैंकर था बाहर मुल्क में, मुल्क का सरबराह था। इससे आगे से आगे चलते जाइए, यानी किसी पे आज तक, चूँकि पैसा निकलवाना गवर्नमेंट का किसी के इख्तियार में नहीं होता, ये लोग निकलवाते हैं जिनके पास ठेके होते हैं। अगर वो इल्ज़ाम लगाएं कि मेरे पैसे खा गया तो फिर करप्शन होगी ना, वैसे किसी कहने से कोई चोर थोड़ी बन जाता है। लेकिन ये लोगों की खूबसूरती देख के, लोगों का मर्तबा देख के, मुकाम देख के
وہ کہتے ہیں جی ہماری تو پہلی شادی نہیں ہوتی، اس کی دوسری کیسے ہوگی؟ نام مراد دو، وہ خاندان ہے، اس خاندان میں عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو جو سوسائٹی کے جتنے لیئرز ہوتے ہیں، ہر لیئر کا الگ الگ نظام ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ ہرن کھائیں، مرغابیاں کھائیں یا کچھ بنائیں، دے کین افورڈ، جو باقی لوگ اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اور اپنے من کو اور اپنی زبانوں کو اور اپنی آنکھوں کو تھوڑا کنٹینٹڈ رکھنا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ لوگوں پہ اب جل کے مر کے، اچھا کچھ لوگوں کے انڈین اداکاروں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنی عمر ہو گئی 50 سال کی، خوبصورت کیوں لگتی ہے؟ بھئی تو نہ ماما لگتا ہے، اگر لگ دیے خوبصورت لگنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ لیکن ہمارا جاتا ہے، ہمارا دنیا بھی جائے گی اور آخرت کے اعمال بھی جائیں گے۔ تو ایسی بے وقوفی سے بچنا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔